کی طرح حصہ لینا چاہیے۔ آپ اگر ترکی کی تاریخ سے واقعی ہے، جدید جو ترکی ہے سیکولر ہو گیا، اب سلطان نے اس وقت چاہا کہ یورپ جو ہے یہ جدید اسلحہ کی وجہ سے چھاتا جا رہا ہے، ترکی مرض بیمار ہو گیا، اس کے لیے ہمیں جدید جو ہے نا اسلحہ خریدنا چاہیے۔ فوج کو جدید طریقے سے علماء نے ہدایت نکالی کہ نہیں یہ بدعت ہے، دین میں یہ نئی وردی ٹھیک نہیں، انہوں نے پھر دین سے جان ہی چھڑا لی کہ ایسا دین جو ہمیں بربادی کر رہا کیا فائدہ۔ تو اس وقت ایسی باتیں کر کے جس سے دین پیچھے رہ جائے اور بے دین جو ہے وہ غالب آ جائیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اور ایک بات جو لوگوں کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ بدعت، اب کتنی غلط اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بدعت کا تعلق صرف ان امور سے ہے جو مقاصد سے تعلق رہا ہے۔ کوئی بات ہی دین میں نہیں کریں جو دین میں بیان ہی نہیں، وہ کہہ کہ میں نے یہ رائج کرنی ہو عبادات سے متعلق، وہ بدعت۔ وسائل میں بدعت کا کوئی دخل نہیں۔ وسائل جو ہے نا کہ مکہ جانا مقصد ہے، وہ ہمیشہ سے حج ایک ہی، مگر اس کے لیے پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، بسوں میں جائیں، ہوائی جہازوں میں، دین کو اس سے کیا تعلق؟ مقاصد میں ہم نہیں کوئی نئی بات اضافہ کرتے، وسائل تو نئے سے نئے پیدا ہوں۔ جنگ لڑنے کے لیے اب ٹینک نکلا ہے، جہاز ہیں، ساری چیزیں دین ہی دین، بشرطے کہ مقصد نیک ہو۔ اس لیے اگر یہ مقصد ہی آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کے جذبات مبارک ہیں، اللہ اس میں آپ کو مزید توفیق دے کہ دین کو پہنچانے کے لیے آپ ساری کوششیں اپنی صرف کریں، تحریر کے ذریعہ ہو، تقریروں کے ذریعہ ہو، میڈیا کے ذریعہ ہو، یہ ذریعہ تو بہت اہمیت اختیار کریں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اس میں ساتھ دینا جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں جہاد۔ سورہ الفرقان نازل ہوئی مکہ میں، وہاں یہ جنگ کو قتال تو نہیں تھا، مگر اس وقت کہتا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعہ ان کفار سے بہت بڑا جہاد کرا، اس کو پہنچائیں ان تک۔ اس لیے دین اثر شکل میں ہم لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو ان کو سکھا دیں، بہت بڑا جہاد۔ اور باقی جہاد جو نا قتال وغیرہ اور سارے، وہ پھر اس سے ہی پھوٹتے ہیں، پہلے دین کی سمجھ ہوگی تو پھر یہ نا، ورنہ سارے کام غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کام جو آپ نے شروع کیا دین کی روشنی میں، معمولی بات نہیں۔ میں صرف علامہ اقبال کے وہ اشعار اپنی اور آپ کی یاد دہانی کی عرض کروں گا۔ لرزمت شرمیں کیوں روز شمار، کیسا خطرناک وقت ہوگا، اللہ کرسی عدالت پر ہوگا، رسول اللہ کھڑے ہوں گے، ہم امت پیش ہوں گے، تو فرماتے ہیں لرزمت شرمیں کیوں روز شمار، حساب کے دن ہے مسلمان، جو شرمندگی اور ندامت تجھے ہوگی اس کا احساس کر کے میں کام جاتا ہوں۔ لرزمت شرمیں کیوں روز شمار، پرصدتاں آبروئے روز کا، ساری کائنات کا فخر اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو اس سے مسلمان سے، حرف حق کا حضرت من بردائی، اللہ کا کلام تم نے مجھ سے وصول کر لیا تھا اور میں نے عرفات میں پوچھ لیا تھا کہ میں نے دین پہنچا دیا، اور تم نے لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول حق ادا کر لیا، حرف حق کا حضرت من بردائی، پس تیرا آبادی گرانا سن، وہ کلام مجھ سے لے لیا اور کیوں دوسروں تک نہیں پہنچا؟ اتنی مخلوق جہنم میں گئی، کون ذمہ دار ہے؟ تم اگر یہ کام کرتے تو اتنے ان میں سے کتنے نجات پا جاتے؟ اس وقت لستا منی گویدت مولائے ما، جب ہمارے آقا نے کہہ دیا تو میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، اگر میری امت ہوتے تو میری میراث کی حفاظت نہ کرتے، جو ترکہ میں دے گیا تھا جائیداد اس کو بچاتے نہ تو وائے ماں اے وائے ماں اے وائے ماں، تو ہماری ہلاکت اور تباہی کے سوا ہمارے پلے کیا پڑے گی، کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس کو آپ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کاروبار ہے یا کوئی پیشہ ہے، اگر ایسی کوئی چیز ذہن میں وہ بھی خالد صاحب بھی خرچ لیں، یہ کوئی کمرشل معاملہ، یہ اللہ کے رسول کا کام تو آپ کا مشن، اس کی توسیع ہے، اس کو آگے پھیلانا، اور سارے فرائض سے آپ اس کو مقدم جائیں۔